بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فون کرنے والے نے اپنا نام تو نہیں بتایا، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، لیکن اندازہ کرنا بہرحال مشکل نہیں تھا۔ انہی پر اسرار سے لوگوں میں سے کوئی معلوم ہوتا تھا جو تمہاری وجہ سے کبھی کبھی میری بھی زندگی خراب کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی، میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا کہ افضل یہاں نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا۔ افضل پہنچ گیا؟ میری کھوپڑی گھوم گئی۔ ظاہر ہے میں رات کے پچھلے پہر آ کر ابھی بمشکل 2-3 گھنٹے سو پائی تھی کہ اس الو کے پٹھے نے فون کر کے جگا دیا۔ اوپر سے پوچھ رہا ہے افضل پہنچ گیا؟ میں نے کہہ دیا نہیں، تمہاری اماں نے ابھی اسے میرے پاس نہیں بھیجا۔ وہ برا منانے کے بجائے ہنسنے لگا، پھر یکدم جیسے ستارہ کو کچھ خیال آیا، اپنے مصنوعی غصے کو بھول کر وہ میری طرف جھکتے ہوئے معصومانہ سنجیدگی سے بولی، ایفی یہ لوگ خطرناک تو بہت معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے تو جو منہ میں آیا بک دیا۔ وہ بے غیرتی سے ہنستا رہا، لیکن دل میں تو اس نے برا منایا ہوگا۔ یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جب وہ برا مناتے ہیں تو نہایت ہی برے انداز میں برا مناتے ہیں اور بہت بری سزا دیتے ہیں۔ کیا واقعی اس کی آنکھیں پھیل گئیں، ڈر گئیں؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، تم جو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو مجھے۔ وہ میرے کندھے پر ہلکا سا گونسا مارتے ہوئے دانت پیس کر بولی، اگر تم چھوڑ کر نہ بھاگا کرو تو میں دنیا میں کسی سے بھی نہ ڈروں۔ اچھا خیر، جذباتی مکالمے چھوڑو، یہ بتاؤ اس نے مزید کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، میرے جذباتی مکالموں کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ جذبات کی اہمیت ہے، مکالموں کی نہیں۔ میں نے کہا، تم میرے سوال کا جواب دو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان باتوں کا جاننا اس وقت میرے لیے کتنا اہم ہے۔ ہاں، تمہاری نظر میں ہمیشہ دوسروں ہی کی باتیں اہم رہیں گی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اس نے اور کوئی خاص بات نہیں کی؟ کہنے لگا، میں دوبارہ فون کروں گا، اس وقت تک تم چیک کر لو۔ افضل تمہارے گھر پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا۔ عین اسی وقت فون کی گھنٹی کی دبی دبی سی آواز سنائی دی۔ ستارہ کان لگا کر سنتے ہوئے بولی، میرے بیڈ روم میں فون کی گھنٹی بج رہی ہے، میں جا کر سنتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ بیٹھی رہو، میرا خیال ہے چند لمحے بعد اس نمبر پر فون آ جائے گا۔ میں نے اپنے قریب تپائی پر رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ میرا اندازہ درست رہا۔ بیڈ روم سے 3 مرتبہ گھنٹی کی نہایت مدھم سی آواز سنائی دی، اور جب وہاں کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو چند لمحے بعد میرے قریب رکھے سیٹ کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو نہیں کہا۔ خاموش ہو، لگتا ہے ریسیور تم نے اٹھایا ہے افضل چودھری۔ دوسری طرف سے ایڈم عرف ایڈی کی احتجاجیہ سی آواز سنائی دی۔ میں تب بھی خاموش رہا۔ بدبختوں کے اندازے غضب کے ہوتے تھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ بے گھر ہونے کے بعد سب سے پہلے تم ستارہ ہی کے گھر کا رخ کرو گے۔ یہاں ہر طرح کا آرام ملتا ہے نا تمہیں۔ اس نے اس ہر طرح پر بہت زور دیا اور پھر احتجاجیہ سا کہکہ لگایا۔ میں تب بھی خاموش رہا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر بولا، اور پھر ستارہ تم پر جاں بھی تو نثار کرتی ہے۔ ایسے دوست آج کے دور میں ہر کسی کو کہاں ملتے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، ایڈی میرے بیش قیمت مکان اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چند جانوں کو خاک و خون اور ملبے کے انبار میں تبدیل کر کے تمہیں کیا ملا؟ ایڈی نے گویا میرے سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے ہلکا سا کہکہ لگایا، اور گویا میری نقل کرتے ہوئے اسی طرح ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، پہلے تم بتاؤ، تمہیں خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کر کے اور ان کے سامنے ہماری رام کہانی بیان کر کے کیا ملا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان کے سامنے تمہاری رام کہانی بیان کی ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ہمیں دیواریں خبر دیتی ہیں، درخت سرگوشیاں کرتے ہیں، راستے کے پتھر بولتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ہلکا سا کہکہ لگایا۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتا تھا۔ آزاد شاعری چھوڑو، میری بات کا جواب دو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔
کسی خفیہ ایجنسی میں بھی تمہارے نمائندے موجود ہیں۔ ہم تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ بات تم بار بار بھول جاتے ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سرد مہری آ گئی۔ خصوصاً جس لہجے میں تم پوچھ رہے ہو، اس پر تو ہمارا بلیک برڈ تک برا منا جائے گا۔ میں تو تمہاری فرعونیت کے ناطے سے پوچھ رہا ہوں۔ عام طور پر تم اپنے ذوم میں بہت سی باتیں بتانا پسند کرتے ہو، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میں کسی قسم کے ذوم میں مبتلا ہو کر تو نہیں، بہرحال تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ تم میٹنگ میں شریک ہوئے تھے، ان میں کوئی ہمارا مخبر نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں کیسے سب کچھ معلوم ہوا؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ ہم تو صرف پرندوں کو اڑتے دیکھتے ہیں کہ ان کا رخ کس طرف کو ہے، باقی اندازے خود بخود ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھ کر کس طرح چہکے ہوں گے۔ صرف اتنی سی بات پر تم نے میرے خوبصورت مکان کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ میں اپنی آواز کو ہموار رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ستارہ قریب بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی سی بات نہیں تھی چودھری ڈیئر، وہ الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ہم نے تمہیں بہت سمجھا بجھا کر بھیجا تھا۔ ہم ابھی تک تمہیں یہ سمجھانے میں ناکام رہے ہیں کہ جب ہم سنجیدگی سے کوئی بات کریں تو تمہیں بھی اس کو سنجیدگی ہی سے لینا چاہیے۔ یہ اس سلسلے کا پہلا سبق ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، تمہیں بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہاری طرف سے انکار تو سننا ہی نہیں چاہتے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ تمہیں ہمارے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے تھی۔ یہ تو ہماری ہدایت کی بالکل ہی ناقابل معافی خلاف ورزی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے باوجود تم زندہ سلامت پھر رہے ہو۔ یہ ہماری سب سے بڑی عنایت ہے۔ میں نے بدستور ٹھہرے سے لہجے میں کہا، ایڈی ڈیئر، یہ تمہاری نہیں کسی اور کی عنایت ہے۔ اگر اس کی یہ عنایت جاری رہی تو تمہاری عنایتوں کا حساب ضرور چکا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بار پھر تم سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یا تو چوہے بلی کا یہ کھیل ختم کر دو یا پھر مردوں کی طرح سامنے آ جاؤ۔ زندگی اور موت کی بازی میرے لیے کبھی اہم نہیں رہی، لیکن مقابلہ تو میدان میں ہونا چاہیے۔ میرے وسائل اور میری طاقت تمہارے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی کی طاقت۔ اس کے باوجود اسے میری درخواست سمجھ لو، چیلنج سمجھ لو، یا تمہارا جی چاہے سمجھ لو کہ کچھ بھی کرنا ہے سامنے آ کر کرو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، گویا وہ اس قسم کی باتیں سن کر بہت بور ہو چکا ہو۔ پھر وہ نہایت ٹھہرے لہجے میں بولا، چودھری ڈیئر، یہ فلمی مکالموں اور رزمیہ داستانوں کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں اس دلدل سے نکالنا چاہ رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے تم ان قوموں کی سطح پر آ کر سوچو جو عنقریب چاند ستاروں پر آباد ہونے والی ہیں۔ یوں کہو کہ اس دنیا کے بعد اب چاند ستاروں کو بھی برباد کرنے والی ہیں۔ ان کا سینہ بھی زخموں سے داغدار کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے نفرت سے کہا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، گویا اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ مجھے سمجھانا فضول تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، ذرا ستارہ سے بات کراؤ۔ وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتی، میں نے بلا تامل کہا۔ بچوں کی طرح ضد مت کرو، وہ مربیانہ لہجے میں بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اس وقت تم اس سے میری بات نہیں کراؤ گے تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گی؟ ذرا بات کراؤ، تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں نے ریسیور ستارہ کی طرف بڑھاتے ہوئے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر کہا، ایک خبیث تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں ریسیور تھاما۔ اس کی رنگت کچھ پھیکی پڑ چکی تھی اس فون کی، چونکہ ایکسٹینشن بھی موجود تھی، اس لیے میں جلدی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور دوسرے سیٹ پر ان کی گفتگو سننے لگا۔ ستارہ یقیناً ایک لمحے کے تذبذب کے بعد بولی تھی۔ میں نے پھنسی سی آواز میں اسے ہیلو کہتے سنا۔ ایڈی بولا، ستارہ، تم ایک کم پڑھی لکھی مگر ذہین عورت ہو، ہماری مہمان رہ چکی ہو، تمہیں کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا چیز ہیں۔ ستارہ یقیناً کچھ سنبھل چکی تھی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی سی تھی، لیکن اس میں ستارہ کا اپنا رنگ آ چکا تھا۔ بظاہر سادگی سے بولی، ہاں مجھے اندازہ ہو گیا تھا، بہت منحوس چیز ہو۔ ایڈی نے برا نہیں منایا، ہلکا سا قہقہ لگا کر بولا، تمہارے انداز میں بھی افضل کا رنگ جھلکتا ہے۔
تمہارے منہ میں گھی شکر ہے۔ ستارہ بدستور سادگی سے بولی، میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میرے انداز میں افضل کا رنگ جھلکے، لیکن کاش افضل کو بھی اس کا احساس ہو اور مجھے اس کا کچھ فائدہ ہو۔ اچھا، یہ واری صدقے جانے والی باتیں چھوڑو، کام کی بات سنو اور کان کھول کر سنو۔ تم افضل کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دو گی، زیادہ سے زیادہ اسے ناشتے تک تمہارے ہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے، اس کے فوراً بعد اسے چلتا کرو۔ تم تو بالکل ہی کھوتے کے پتر ہو۔ ستارہ اپنی مصنوعی سادگی برقرار رکھتے ہوئے بولی، اس قسم کی باتیں بھلا مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ گھر افضل ہی کا ہے، وہ گھر کا بھی مالک ہے، مرضی کا بھی مالک ہے اور اجازت کا بھی مالک ہے۔ اس کی مرضی ہے، جب چاہے یہاں رہے، جب چاہے چلا جائے۔ میں بھلا اسے منع کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے اس سے ڈائریکٹ ہی کہو، تمہارے کہنے سے منع ہو جائے تو ٹھیک ہے، مجھ میں تو اسے کسی بھی بات سے منع کرنے کی جرت نہیں ہے۔ ایڈی ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیوں خاموش ہو گیا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، کچھ زیادہ ہی فدا ہو افضل پر، دل و جان سے چاہتی ہو اسے۔ فدا ہونے اور دل و جان سے چاہنے وغیرہ کا تو مجھے پتہ نہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی، بس اس کے سوا دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگتا۔ ستارہ کو معلوم تھا کہ میں ایکسٹینشن پر گفتگو سن رہا تھا، وہ گویا یہ ساری باتیں صرف ایڈی کو ہی نہیں مجھے بھی سنا رہی تھی۔ اس وقت اس کے منہ سے یہ سب کچھ سننا بہت بھلا لگا۔ تھکی ہوئی روح کو جیسے کچھ شگفتگی سی میسر آ گئی، مجروح سے حوصلوں کو سہارا ملا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے بہت سنجیدگی اور توجہ سے سنو۔ ایڈی کے لہجے میں یک لخت ہی بلا کی صفاقی اور سرد مہری دارائی۔ ستارہ اداکارہ تھی، لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی آشنا تھی۔ اسے یقیناً اندازہ تھا کہ وہ محض دھمکیاں دینے والے کسی تھرڈ ریٹ بدمعاش یا کسی فلمی ویلن سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود اگر وہ حوصلے سے ہر بات کا جواب دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے خوف کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، جو ایک اچھی بات تھی۔ ایڈی کی آواز کچھ اور نیچی ہو گئی، افضل ہمارے زیر عتاب آ چکا ہے، اور ستارہ بیگم جو ہمارے زیر عتاب آ جائے اسے تو زمین بھی پناہ نہیں دیتی، پھر تم کیوں کر پناہ دے سکتی ہو؟ ابھی تک تو یہ صرف ایک دوستانہ مشورہ تھا، اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ افضل کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد اپنے گھر سے رخصت کر دو، ورنہ تمہارا انجام عبرت ناک ہوگا۔ انجام کے بارے میں کچھ مت کہو چندہ، ستارہ درویشانہ لہجے میں بولی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ ممکن ہے میں افضل کو رخصت کر دوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا انجام عبرت ناک ہو۔ نہیں، اس صورت میں میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس کنیز کو یہ نادر شاہی حکم اور جان بخشی کی ضمانت کون سے بادشاہ سلامت کی طرف سے دی جا رہی ہے؟ ستارہ نے قدرے احتجاجیہ سے لہجے میں پوچھا۔ یہ حکم تمہیں ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے جن کے حکم در حقیقت پوری دنیا پر چلتا ہے۔ جو ہمارا حکم نہیں مانتے وہ پوری دنیا کے سامنے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ تم میری بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش نہ کرو ستارہ بیگم، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ایڈی کے لہجے میں بوجھل سنجیدگی تھی۔ میں تو بہت حقیر فقیر قسم کی عورت ہوں، تم مجھے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم سمجھ لو کہ میں اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں، یہاں بستی ہی نہیں ہوں۔ ستارہ کے لہجے میں بھی سنجیدگی آ گئی، لیکن اس سنجیدگی میں ملائمت بلکہ کسی حد تک التجا کی بھی آمیزش تھی۔ میں کہہ تو رہا ہوں افضل کو چلتا کر دو اور آئندہ بھی اسے کبھی گھر میں گھسنے مت دینا، ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ ایڈی نے جواب دیا، یہ تم بہت ہی مشکل شرط عائد کر رہے ہو، اسے ماننا میرے بس کی بات نہیں۔ افضل کی دوستی کے سوا میری زندگی میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ میں نے زندگی میں ایک بار اسے دھوکہ دیا تھا، اپنی شخصیت اور اپنی فطرت کا اس پر بہت ہی گھٹیا امپریشن چھوڑا تھا۔ تب سے اب تک میں اس کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اب اس کی نظر میں بہت اچھی عورت بننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھے ہمیشہ بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ میں نے کوئی زیادہ اچھی زندگی نہیں گزاری، لیکن اگر میں افضل کی نظر میں اچھی ہو گئی تو سمجھوں گی کہ زندگی بہت اچھی گزری۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کے خلوص اور وابستگی کا کافی حد تک اندازہ تھا، لیکن پھر بھی اتنے غیر متزلزل جذبات کی امید نہیں تھی۔
اس کے الفاظ میری روح کی گہرائی میں کہیں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں اس بے کرا خلوص کی لذتوں سے زیادہ لطف کشید کرتا۔ گزشتہ راتوں کی میری تھکن کچھ کم ہو گئی۔ بے غرض محبت بھی ایک عجیب ہی ٹانک ہے۔ اتنی افسانوی باتیں، ایڈی نے گویا سر پیٹ لیا۔ ستارہ بیگم، یقین نہیں آ رہا تم ایک فلمی عورت ہو۔ یہ باتیں تو صرف اسکرین کے لیے ہوتی ہیں، سادہ لو فلم بینوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تم تو عجیب ہی فلمی عورت ہو۔ فلمی ہیروئن کی عملی زندگی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہ تم کن چکروں میں پھنسی ہوئی ہو؟ چلو عام لوگوں کی حد تک بھی تمہارے یہ مکالمے ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے سامنے اس قسم کی افسانویت میں الجھ کر اپنا اور ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اگر میں نے جان دے کر بھی افضل کے دل میں جگہ بنا لی تو میں سمجھوں گی سودا مہنگا نہیں ہے۔ ستارہ بلا تامل بولی، میں چاہتی ہوں وہ جب بھی مجھے یاد کرے آہ بھر کر یاد کرے، اس کے دل میں ٹیس سی اٹھے۔ ایسا ہو گیا تو میں سمجھوں گی زندگی کی اچھی قیمت وصول ہو گئی، سودا مہنگا نہیں رہا۔ نان سینس، ایڈی بے اختیار بول اٹھا۔ یہ سب گویا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ میں خود بھی حیران تھا۔ ستارہ نے اس حد تک اور اس پہلو سے آج تک اپنے خلوص کی شدتوں کا اظہار مجھ پر بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ اس طرح سوچتی ہے، اس طرح محسوس کرتی ہے، لیکن پھر بھی اتنی وضاحت سے اس کے اپنے منہ سے یہ سب باتیں سننا میرے لیے ایک لطیف تجربہ تھا۔ ایڈی بیزاری سے بولا، تو تم نہیں مانو گی میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ میں نہ تو کسی چیز سے انکار کر رہی ہوں اور نہ کسی چیز کا اقرار۔ ستارہ بولی، تم مجھ سے ایک عجیب احمقانہ فرمائش کر رہے ہو جس پر میرا کوئی اختیار ہی نہیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں کبھی افضل سے کہوں وہ یہاں رہے یا چلا جائے۔ یہ اختیار صرف اسے خود کو ہی حاصل رہا ہے اور ہمیشہ اسے ہی حاصل رہے گا۔ میں نے کہا نا کہ یہ گھر بھی اس کی ملکیت ہے اور میں بھی اس کی ملکیت ہوں۔ الو کی پٹھی، ایڈی نے یہ کہہ کر غالباً دانت پیس کر ریسیور پٹک دیا۔ گدھے کا بچہ، ستارہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، لیکن یہ جواب ایڈی تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ ستارہ نے بھی ریسیور پٹک دیا۔ ریسیور رکھ کر میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کی طرف واپس آیا اور چوکھٹ پر رک گیا۔ وہ دونوں ہاتھ بغلوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ادھوری نیند کے گلابی ڈورے ابھی تک تیر رہے تھے، لیکن ان کے عقب میں اب ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ بالکل سست سے انداز میں بیٹھی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ چند لمحے پہلے یہی عورت ایڈی جیسے اہم اور خطرناک آدمی سے چٹاک پٹاک باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دونوں بازو پھیلا دیے اور وہ یکدم اٹھ کر یوں میری طرف باہوں میں آن سمٹی جیسے کوئی سہما ہوا پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا اپنے آشیاں میں آ چھپا ہو۔ وہ ہانپ رہی تھی جیسے اس نے چند قدم کا نہیں بلکہ خاصا طویل فاصلہ دوڑ کر طے کیا ہو۔ تمہاری باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے، میں نے اس کے ریشمی بالوں سے کھیلتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ میں اپنے آپ کو ایک پہاڑ کی طرح مضبوط محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مخمور سے انداز میں مسکرائی۔ شاید پہاڑ جیسے مضبوط ہر مرد کی بنیاد میں ریشم جیسی نازک کوئی عورت ہوتی ہے۔ شاید، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم واقعی خوفزدہ نہیں ہو؟ تم میرے خوف اور بے خوفی کو چھوڑو۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر واپس صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ کیا ان لوگوں نے باقی تمہاری کوٹھی کو بموں سے اڑا دیا ہے؟ میں نے تمہیں فون پر اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ ہاں، میں نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسی لیے تو منہ اندھیرے آ کر تمہارے ہاں پناہ لی تھی۔ کوٹھی بالکل ریت کا ڈھیر بن گئی ہے، بڑی مہارت سے اسے اڑایا گیا ہے، مکان یا مکین کچھ بھی نہیں بچا۔ میرا خیال ہے مجھے انہوں نے جان بوجھ کر زندہ چھوڑا، ورنہ یہ کام شاید گھر میں میری موجودگی کے دوران ہوتا۔ تم نے آخر فوراً مجھے جگا کر یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ تم تو اس طرح آرام سے آ کر ڈرائنگ روم میں چپکے سے لیٹ گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ شکوہ آمیز لہجے میں بولی، اب تمہارے آرام میں خلل ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر میں چیخیں مارتا ہوا تمہارے ہاں پہنچتا، گریہ زاری کرتا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا کہ نعرے بلند کرتا تو تم مجھ سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں ابھی مفلس و کلاش نہیں ہوا، زندگی رہی تو ویسا ہی
اس سے اچھا مکان اور بنا لیں گے۔ ہاں، ان جانوں کا افسوس ضرور رہے گا جن کا کوئی متبادل نہیں اور جو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اب واقعی دل کو کچھ قرار سا آ چکا تھا۔ میں جلد ہی اپنی افسردگی اور اضطراب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ستارہ بولی، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ کیوں اس حد تک تمہارے دشمن ہو گئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ میرے پاس بیٹھو، میں اب تمہیں بھی یہ سب کچھ بتا ہی دیتا ہوں تاکہ بات تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے۔ اب شاید تمہیں بھی بہت زیادہ ہوشیار اور محتاط رہنا پڑے۔ میں اس لیے بھی تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں رہا اور شاید حالات سے آگاہ رہتے ہوئے تم ان سے کچھ بہتر طور پر نمٹ سکو۔ وہ دوبارہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میں نے شروع سے آخر تک اسے اس سارے چکر کے بارے میں بتایا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ بھی کچھ پریشان سی ہو گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی زیادہ پریشانی صرف میری ذات سے متعلق تھی۔ اسے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ عالمی سازشی، ملکی حالات یا ترقی پذیر ملکوں کو درپیش خطرات وغیرہ کے بھاری بھرکم معاملات میں وہ سر کھپانا نہیں چاہتی تھی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے خود نہیں معلوم، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ آئندہ لمحے کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں پیشگی تو کچھ بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا کروں گا۔